میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ آج داستان سندھ کی ایک ہے اور سال ہے یہ 1843، فروری کا مہینہ ہے، اور چارلز نیپیر نام کا ایک آدمی، یہ آپ کو میں تصویر دکھا دوں اس کی، جو کہ انٹرنیٹ سے لی ہے میں نے، کافی مضحکہ خیز سی شکل تھی اس بندے کی۔ تو چارلز نیپیر کو سندھ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور دیکھیے بات بڑی جو ہے نا اندر کی، وہ یہ ہے کہ ایک ہی سال پہلے، تو بلکہ 2 سال پہلے 1841 کے اندر انگریزوں کو، جن کا کہ یہاں پہ انڈیا کے اندر تو راج تھا سوائے سندھ اور پنجاب کے، باقی جگہ پہ تو ان کا راج تھا، تو وہ افغانستان پہ بھی اپنا قبضہ کرنا چاہتے تھے، تو وہاں پہ ان کی بڑی ایک فوج تھی 16,000 کے نفری کی، لیکن یہ فوج جو تھی یہ وہاں پہ اس میں دباؤ میں تھی، افغان لوگوں کو پسند نہیں آ رہی تھی بات یہ والی، اور پھر ہوا یہ کہ وہ افغان اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے وہ جو 16,000 کی فوج تھی اس میں کوئی بندہ نہیں چھوڑا۔ ایک ڈاکٹر ولیم برائیڈن نام کا، وہ پتہ نہیں کس طرح جان بچا کے جمرود پہنچا، جو کہ اس وقت انگریزوں کے پاس تھا۔ سکھوں کو نئی شکست ہوئی تھی، تو وہ انگریزوں کے پاس جمرود آ چکا تھا۔ یہ جو خیبر پاس کے نیچے جمرود کا قلعہ ہے، پشاور سے اگر آپ نکلتے ہیں تو سڑک کے دائیں ہاتھ دکھتا ہے۔ اب تو خیر وہاں دکانیں وغیرہ اتنی بن چکی ہیں، وہ ذرا شاید اس طرح سے نظر نہیں آتا جیسے پہلے زمانے میں دکھا کرتا تھا۔ وہ اب یہ بڑی خفت آمیز شکست تھی افغانستان کے اندر۔ وہ جو اپنے آپ کو دنیا کا مالک سمجھ رہے تھے، اور کہا جاتا تھا the sun never sets on the British Empire، وہ سالے وہ تو یہی سمجھتے نا جی افغان جانگلی بدو ہیں، ان کے ہاتھ وہ اس بری طرح کی شکست کھا کے آئے۔ تو جیسے وہ ایک جانور ہوتا ہے نا، کئی بار آپ دیکھیں کتے کو، آپس میں بہت سارے کتے لڑ پڑتے ہیں نا، تو ایک کتے کو جس کو مار پڑتی ہے نا، اس کو جب کچھ سمجھ نہیں آتی نا، تو پاس سے کسی راہگیر جو گزر رہا ہوتا ہے وہ اس کو پڑ جاتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اس بیچارے کو دند نہیں ہے تینوں پہ جاؤ۔ تو انگریزوں کا بھی وہی حال تھا، وہاں سے وہ مار کھا کے آئے افغانوں سے۔ تو اب وہ اپنی خفت چھپانے کے لیے وہ اب کچھ تو کرنا تھا نا، تو وہ اس باولے کتے کی طرح کہ جس کو ابھی باقی کتوں نے مل کے مارا ہے، وہ پاس سے گزرنے والے کو پڑ گئے۔ اور پاس سے گزرنے والا کون تھا؟ وہ بیچارہ سندھ تھا، آرام سے بیٹھے ہوئے تھے ٹالپور، اور اس نے اپنا جو نیپیر ہے اس کو لارڈ ایلن برو، جو گورنر جنرل تھا انڈیا کا، ابھی ملکہ وکٹوریہ کی سلطنت نہیں بنی تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی کی وہ تھی راج یہاں پہ، تو لارڈ ایلن برو نے اس کو کہا کہ چل بھی سندھ پہ چڑھ جا۔ تو اس نے آ کے یہاں پہ، وہ بالکل واقف نہیں تھا لوگوں کے ساتھ، دسمبر 1842 کے اندر وہ یہاں پہنچا، ایسے آخری دنوں کے اندر ہی کہیں، اور اس نے آ کے کہا کہ جی، اس نے لارڈ ایلن برو کو ایک چٹھی لکھی کہ جناب یہ جو ٹالپور لوگ ہیں نا، ان کی جو آپس میں چپکلشیں اور جو لڑائیاں جھگڑے چھوٹے موٹے ہیں، یہ بڑے بچگانہ اور مطلب سلی کا لفظ اس نے استعمال کیا، اور کہتا ہے کہ ہم ان کو کر دیں گے، اسی انہوں نے چھڑنا نہیں ہے، ہم نے سندھ کے اوپر قبضہ کر لینا ہے۔ اور جیسے کہ وہ کہتا ہے میں یہ گارڈین ناٹ جو ہے نا، اس کو میں کاٹ دوں گا جیسے الیگزینڈر نے کاٹی تھی۔ گارڈین ناٹ کی آپ کو داستان میں سنا دوں تھوڑی سی۔ گارڈیس ایک بادشاہ تھا فریجیا کا، ترکی کے وسطی ترکی کے اندر ایک دیس تھا فریجیا، الیگزینڈر سے پہلے کے زمانوں میں، اور وہ جو بادشاہ تھا گارڈیس، جب وہ ابھی بادشاہ نہیں بنا تھا، غریب آدمی تھا، ہاری تھا، کسان تھا، تو وہ اپنی جو بیل گاڑی تھی اس کی یہ جو یوک جسے انگریزی میں کہتے ہیں، جو بیل کے سر پہ گردن پہ وہ ڈنڈا سا پڑا ہوتا ہے، اس کی اس نے گانٹھ ایسی باندھی تھی کہ اسے کوئی کھول نہ سکے۔ داستان لمبی ہے، میں ذرا آپ کو پیرافریز کر کے چھوٹی کر کے سنا رہا ہوں۔ تو اس نے وہ گانٹھ ایسی باندھی تھی کہ کوئی کھول نہ سکے،
اور الیگزینڈر سے تو وہ پہلے کی بات تھی نا، تو 100 سال پہلے تو روایت جو بن گئی تھی وہ یہ تھی، وہ ابھی تک وہ بیل گاڑی موجود تھی الیگزینڈر کے زمانے میں، اور روایت یہ تھی کہ جو بھی یہ گانٹھ کھول لے گا نا تو وہ فارس کو ایشیا سمجھا جاتا تھا نا اس زمانے میں، تو وہ فارس کا بادشاہی اس کو ہاتھ آ جائے گی. اور گانٹھ بڑی اتنی کمپلیکیٹڈ تھی کہ اس کا سرا نہیں پتہ چلتا تھا کہ اس کا سرا ہے کدھر، کیسے باندھی کیسے گئی ہے. تو الیگزینڈر کو بڑا چاہ تھا نا کہ جی میں پورے ایشیا کے اوپر قبضہ کروں، تو وہ جناب وہ آیا، اس نے دیکھا، سمجھ میں نہ آئی، انہیں تلوار کڈی، تلوار مارتی، کہندا آئی ہیو انڈن the knot. میں الیگزینڈر ایسا تھا، تو وہ جو یہ نیپیئر تھا نا، اس نے بھی کہا کہ جی میں بھی الیگزینڈر کی طرح یہ جو ان کی یہ گارڈین ناٹ ہے نا یہاں سندھ میں، یہ جو 3 گھر ہیں ان کی، یہ میں کر دوں گا، کاٹ کے رکھ دوں گا. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ کلہوڑوں کا راج تھا جناب، 150 سال کے قریب رہا کلہوڑوں کا راج 18ویں صدی کے اندر، اور 19ویں صدی کے اندر یعنی 1784 سے 1843 تک ٹالپوروں کا دور تھا. اور ٹالپوروں کے بڑے بڑے بادشاہ گزرے تھے، میر صوبدار، پھر میر سہراب، میر کرم علی اور میر مراد علی، یہ بڑے نام تھے ٹالپور خاندان کے. لیکن جیسا کہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو وہ بھائیوں کی اولادیں جو ہیں وہ بٹتی جاتی ہیں. تو وہ جو ایک ہی باپ کے اولاد تھے 50-60 سال پہلے، وہ اور جن کی راجدھانی جو تھی وہ خیرپور یا کوٹ ڈیجی تھی سکھر کے پاس، وہ 3 حصوں میں انہوں نے آپس میں، وہ جو بھائی لوگ تھے انہوں نے سندھ کو بانٹ لیا. اور وہ 3 حصے یہ تھے کہ وہ خیرپور، حیدرآباد اور میرپور، یہاں پہ وہ 3 گھر تھے ٹالپوروں کے، اور آپس میں وہ رشتہ دار تھے. اور وہ جو نیپیئر کہتا ہے کہ جی ان کی انٹریگز ہیں، کوئی ایسی انٹریگز نہیں تھی، مطلب ٹھیک ہے تھوڑی بہت آپس میں چونکہ بٹ چکے تھے تو کوئی ایسے کچھ چھوٹی موٹی کوئی ہوگی ایک دوسرے سے چپکلش، لیکن ایسا کوئی انٹریگ نہیں تھی کہ سندھ مرا چلا جا رہا تھا کہ جی نیپیئر کے آنے کی بڑی ضرورت ہے. تو اس نے جناب نیپیئر نے آ کے انہیں کہا کہ وہ پہلے تو آیا نا خیرپور نیپیئر، اور اس نے دیکھیے لالچ جو ہے نا وہ بھائیوں کو بھی علیحدہ کر دیتی ہے. اب جیسے میر رستم تھے خیرپور کے بادشاہ، ان کا چھوٹا بھائی علی مراد، اس کو نیپیئر نے خاصا ورغلایا، اور پھر میر رستم کی چھٹی کرا دی اور علی مراد صاحب کو تخت پہ بٹھا دیا خیرپور میں. اور پھر اس نے میر نصیر کو، جو کہ حیدرآباد میں تھے، جن کے پاس حیدرآباد کی راجدھانی تھی، تو ان کو چٹھی لکھی کہ میں ادھر آیا ہوں اور میں نے حالات دیکھے ہیں اور میں نے حالات کافی سیٹل کر لیے ہیں، اور تم تیار ہو جاؤ، میں تمہارے پاس بھی آ رہا ہوں تمہارے بھی حالات ذرا سدھ کرنے کے لیے. یعنی واضح طور پہ اس میں ایک دھونس تھی، تڑی تھی، اور فوج چل پڑی جنوب کی طرف، ساؤتھ کی طرف، خیرپور سے حیدرآباد کی طرف. تو دیکھیے کہ 17 فروری حیدرآباد سے تھوڑا سا اگر آپ باہر نکلیں تو فلیلی نہر، ایک پرانے زمانے کی یہ جو سندھو دریا ہے اس کی ایک برانچ ہے، اس کا ایک پارٹ ہے پرانا، جو کہ بعد میں نہر کے طور پہ بھی چلتا رہا. وہ وہاں فلیلی کے پاس پہنچتے ہیں، اور فلیلی کے اوپر میانی کا ایک جنگل ہے جو کہ 40-45 سال پہلے جب میں نے پہلی بار دیکھا تو لگتا تھا کہ جنگل ہے. اسی چھانگا مانگے دا جنگل ہے نا، وڈا نہیں چھڈیا تے انہوں کتنے چھڈنا سی. تو وہ اب بیچارہ ٹاواں ٹاواں سے کوئی درخت آپ کو نظر آ جاتے ہیں، پتہ نہیں اب ٹھیک کر دیا ہو تو ہو، لیکن کوئی 30 سال پہلے جب میں آخری بار وہاں گھومنے گیا تھا تو کوئی اتنے اچھے حالات نہیں تھے جنگل کے. تو یہ انگریز فوج جب پہنچتی ہے میانی کے نزدیک تو کیا دیکھتے ہیں کہ جناب فلیلی نہر کے پار جو ہے نا ٹالپوروں کی فوج لگی ہوئی ہے، اور ٹالپور ایک بلوچ قبیلہ ہے، اور ظاہر ان کی فوج بلوچوں کی پر مشتمل تھی. تو اس کے پاس 2800 بندے تھے نیپیئر کے پاس، اور 12 توپیں تھیں.
اور کہا جاتا ہے کہ جی ٹالپوروں کے پاس 25,000 کی فوج تھی اور کوئی 8 ایک توپیں تھیں۔ 25,000 والی فگر جو ہے نا میری سمجھ میں نہیں آتی، یہ انگریزوں نے بنائی ہے، 25,000 ہو نہیں سکتے تھے، بہت حد ہوگی تو ٹالپوروں کی جو میر نصیر کی فوج تھی وہ 10-12,000 فوجیوں پر مشتمل ہوگی۔ اور موازنہ کیا تھا کہ یہاں تو بینٹ ایجاد ہو چکی تھی، بینٹ جو رائفل کے آگے لگتی ہے، اور مسکٹ جو کہ بریچ لوڈنگ مسکٹ ہوتی ہے، اور ان کے پاس کیا تھا؟ تلوار تھی، ڈھال تھی اور میچ لاک، وہ جو توڑے دار بندوق ہوتی ہے، ایک باری ٹھس کرو تو پھر اس کو بھرنا پڑتا ہے کافی مشکل سے۔ تو مقابلہ کوئی ایسا نہیں تھا، مطلب ایک دوسرے سے پار کا مقابلہ نہیں تھا کہ جناب برابر کی چوٹ ہے۔ تو خیر وہ یہ جو ہیں جو آئے انگریز، انہوں نے پہلے توپیں داغیں تو بیچارے کچھ بلوچ شہید ہوئے، اور اس کے بعد پھر بلوچوں نے اپنی جو تھیں توڑے دار بندوقیں وہ ڈسچارج کیں، 1 بار 2 بار 3 بار، اتنے میں یہ جو برطانوی فوج ہے یہ یلغار کر رہی تھی، انہوں نے جو ہے چارج کر دیا۔ اب توڑے دار بندوق بھرنے کا وقت نہیں تھا، بلوچوں نے تلواریں اپنی اٹھائیں، ڈھالیں لیں، اور وہ جناب اپنے وہ جو پیچھے کور کے پیچھے تھے، وہ فلیلی نہر کے پرلے کنارے کے اوپر، خشک تھی نہر، اس میں پانی نہیں تھا، اس کے پار جو تھے تو وہ وہاں سے نکلے اور تلواریں لے کے وہ انگریزوں کی طرف انہوں نے چارج کیا۔ انگریز ابھی پیچھے تھے، انہوں نے جب انہیں آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کروا دی اپنی مزید بمباری، تو اور بیچارے کچھ شہید ہو گئے، اور پھر یہ ہوا کہ بھگدڑ مچ گئی فوج کے اندر۔ وہ جو باقی انگریز تھے وہ آئے، اور جو لوگ اپنی ٹرینچز میں، خندقیں انہوں نے بنائی ہوئی تھیں بلوچوں نے، وہ جو ٹرینچز میں بیٹھے ہوئے تھے، اب وہاں ٹرینچ تو اتنی بڑی نہیں تھی کہ اس کے اندر وہ تلوار بازی کر سکتے، وہ جگہ ہی نہیں ملی، ان کے پاس بینٹ بھی تھی، تو انہوں نے وہاں بہت سارے بلوچوں کو مارا بینٹ کے ساتھ، اور پتہ چل گیا کہ جناب یہ 4-5-6 گھنٹے کی جو انگیجمنٹ تھی، اس کے اندر جو ہے نا وہ ٹالپوروں کی فوج کو شکست ہو گئی۔ میر نصیر جو تھے وہ واپس حیدرآباد کی طرف چلے گئے۔ اچھا، یہ جو نیپیر تھا نا، یہ ذرا دھوکے باز آدمی تھا۔ میر نصیر جو کہ حیدرآباد چلے گئے، ان کو نیپیر نے وہ حیدرآباد پہنچ کے اور انہیں کہا کہ جناب آپ چنتا نہ کریں، آپ کے ساتھ آپ کی جو راجدھانی ہے وہ آپ کو واپس کر دی جائے گی، اور آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں ہوگا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ لیکن پھر کیا کیا کہ 17 کو جنگ ہوتی ہے، 23 تاریخ کو اپنی فوج کو کہتا ہے کہ قلعے کو لوٹ لو، اور قلعہ لوٹ لیا گیا۔ اور بتایا جاتا ہے ایک اکاؤنٹ میں تو یہ ہے کہ 50,000 روپے کی مالیت کا سونا، زیورات، روپیہ جو بھی کچھ تھا وہ لوٹا گیا، اور ایک اور اکاؤنٹ کے برابر مطابق یہ ہے کہ جناب 1,50,000 روپے کی مالیت لوٹی گئی قلعے کے اندر سے۔ اور پھر اس نے میر نصیر کو اس نے کہا کہ جناب آپ کو قید کر کے ہم بمبئی بھیج رہے ہیں، اور جو بیبیاں تھیں ٹالپوروں کی، ان کو بے عزت کرنے کے لیے یہ کیا گیا کہ ان کا پانی بند کر دیا۔ بڑا ہی بدذات آدمی تھا یہ جو نیپیر تھا، یعنی انگریزوں کے لیے ٹھیک ہوگا اور ساڈے لیے خانہ خراب ہی سی۔ تو بیبیوں کا کر دیا پانی بند، اور انہیں کہا کہ جناب پیاس بجھانے کے لیے جو آفیسرز میس بنایا گیا وہاں پہ آ کے پانی پیو۔ تو اس قسم کے اس نے کام کیے۔ اچھا، اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایک میجر جیمز آؤٹرم تھا جو کہ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کا ریپریزنٹیٹو تھا حیدرآباد کے اندر، اور میجر آؤٹرم جو تھا نا وہ بڑا پکا ٹالپوروں کی سائڈ پہ تھا، اور اس نے کافی کرٹیسائز کیا نیپیر کو اور حکومت کی ان حرکتوں کو جو سندھ کے اوپر انہوں نے قبضہ کرنے کے لیے کی۔ اور اگر آج کا زمانہ ہوتا تو وہ کورٹ مارشل ہونا سی اگر وہ فوجی ہوتا، وہ جیسے کہ جیمز آؤٹرم فوجی تھا، میجر تھا، اور اگر وہ سویلین ہوتا تو ہو سکتا ہے غائب ہو جاتا۔
کیونکہ سچ بول رہا تھا۔ جو ٹالپور لوگ تھے نا، میر نصیر اور ان کے جو دربار کے لوگ تھے، وہ سمجھے کہ آؤٹرم بھی نا دھوکہ کر رہا ہے ان کے ساتھ۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ روک لے یہ حملہ جو ہے، لیکن وہ بیچارہ نہ روک سکا، اور بلکہ انہوں نے یہ جو حملہ نیپیر نے 17 فروری کو کیا، وہ اس لیے کہ سندھیوں نے آؤٹرم کے گھر کے اوپر حملہ کر دیا کہ یہ خانہ خراب ساڑھے نال دھوکھا کر رہے ہیں۔ تو پھر اس نے ہو سکتا ہے 2-4 دن رک کے کرتا، لیکن اس نے پہلے کر دیا۔ یہ جو پہلی جنگ میانی کے، چونکہ اس کے جنگل کے باہر ہوئی تھی تو اسے میانی کی جنگ کہتے ہیں، اور سندھ کی جو تاریخ ہے اس کے اندر یہ میانی کی جنگ ہے۔ انگریزوں کے جو ڈاکیومنٹس ہیں اس میں بھی بیٹل آف میانی کہلاتی ہے، 17 فروری 1843 کو جو ہوئی۔ اور اگر آپ آج حیدرآباد سے آپ چلیں باہر، تھوڑا سا آپ نکلتے ہیں کوئی 8-9 کلومیٹر، 10 کلومیٹر کے لگ بھگ، تو صاحب خان چانڈیو ایک گاؤں آتا ہے۔ اگر آپ نیشنل ہائی وے 5 پہ نارتھ کی طرف آپ کا منہ ہے تو سیدھے ہاتھ گاؤں ہے اپنا سڑک سے۔ اگر وہ پوچھنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ پھٹا وٹا شاید کوئی نہیں لگا ہوا، صاحب خان چانڈیو کا چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں اس کے باہر ایک یہ مونیمنٹ بنا ہوا ہے۔ یہ مونیمنٹ سندھ کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ لوگ کہ جن کی دلیری، وہ جو ٹالپوروں کی فوج کے اندر بلوچ لوگ تھے جن کی دلیری نے انگریز کو بھی پریشان حیران کر دیا۔ اس نے کہا کہ بالکل نڈر، یہ لکھا ہوا ہے ان کے ڈاکیومنٹس میں کہ بالکل نڈر تھے یہ فوجی جو ٹالپوروں کے تھے۔ تو یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ ان 257 انگریزوں کے لیے ہے، جو کہ اور بیچ میں باقی لوگ بھی ہیں، پانڈے، ڈوبے، اس قسم کے لوگ بھی ہیں انڈیا کے ہمارے۔ تو یہ ان کے یادگار ہے، ان کے نام بھی دیے ہوئے، یا آپ پلاک آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میانی کے جو وہ ہے مونیمنٹ، اس کے اوپر یہ پلاک بھی لگا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو لے چلتا ہوں میر پور، جہاں پہ کہ امیر اپنے شیر محمد ٹالپور کی راجدھانی جو تھا۔ تو میر شیر محمد ٹالپور کے بارے میں یہ ہے کہ جی وہ دلیروں میں دلیر آدمی تھے، اور جب یہ انہوں نے دیکھا کہ حیدرآباد پہ قبضہ ہو گیا اور میر نصیر کے ساتھ برا سلوک کیا گیا، تو انہوں نے ایک ایلچی بھیجا نیپیر کے پاس کہ بھائی تمہیں ہم سیف کنڈکٹ دیتے ہیں، تم سندھ سے نکل جاؤ چپ چاپ۔ اچھا، شام کا وقت تھا اور شام کو کوئی توپ داغی جاتی تھی، میرا خیال ہے وقت تعین کرنے کے لیے کہ یہ اب رات کا وقت پڑ رہا ہے۔ تو یہ جب ایلچی اس کے ساتھ بات کر رہا تھا تو وہ توپ چل گئی وہاں پہ۔ نیپیر جو ہے اس نے کیا کیا کہ اس نے وہ جو ایلچی تھا اس کی طرف پیٹھ کی اور اسے کہا یہ آواز سن رہے ہو، یہ اپنے سردار کو کہہ دو میرا جواب یہ ہے۔ تھا مطلب دھونس کا بادشاہ تھا نیپیر، بہرحال، اور پھر جنگ کا معاملہ بن گیا۔ نیپیر کے پاس تھی جو فوج اس وقت کوئی 2400 کے قریب، 2800 لے کے آیا تھا، اب اس کے پاس 2400 رہ گئے تھے، کچھ یہ 250 تو مر گئے تھے۔ تو وہ ادھر جو تھے میر شیر محمد، ان کے پاس بھی فوج ایسے 5-7 ہزار کی تھی۔ یہ نہیں آج تک پتہ چل سکا کہ میر شیر محمد نے دیر کیوں لگا دی حملہ کرنے میں۔ اگر حملہ اسی وقت کر لیتے تو ہو سکتا ہے کہ نیپیر کی فوج اکھڑ جاتی اور نکلنا پڑتا انہیں سندھ سے۔ انہوں نے دیر کی، وہاں سے کمک آ گئی انگریزوں کی، اور ان کی فوج جو 2500 پہ تھی وہ 5000 ہو گئی۔ اور پھر یوں 24 مارچ 1843 کو اگر آپ حیدرآباد سے ٹنڈو والا یار کی طرف جائیں تو ایک نزدیک میں ٹنڈو والا یار کے نزدیک ایک گاؤں ہے نارے جانی۔ نارے جانی کے باہر دونوں فوج کا آمنا سامنا ہوا، اور یہاں پہ بھی بڑی گھمسان کا رن پڑا۔ اسی طرح توپ خانہ استعمال ہوا، انفنٹری نے حملہ کیا، اور ہماری یہ جو ٹالپوروں کی فوج تھی اس کے اندر ایک جرنیل تھا بڑا نامی گرامی، اس کا نام تھا ہوش محمد شیدی۔ اب آپ کو میں بتا دوں کہ شیدی لوگ جو ہیں وہ افریقی نسل کے ہیں، ابھی بھی شیدی لوگ ہیں، ہمارے بھی دوست ہیں بہت سارے، وہ ان کے وہی گھنگریالے بال ہوتے ہیں، رنگ ذرا کالا ہوتا ہے، وہ بالکل افریقی نسل ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ غلام تھے جو محمد بن قاسم کی فوج کے ساتھ آئے تھے، یہ بات غلط ہے۔ یہ لوگ وہ تھے جو کہ جہاز ران لوگ تھے، اور یہ مسلمانوں سے بہت پہلے سے سندھ کے ساتھ
تجارت کیا کرتے تھے، تو یہاں آئے تھے، کچھ سیٹل ہو گئے ہوں گے، یہ ان کی اولادیں ہیں. اور شیدی جو لفظ ہے وہ بنا سیدی سے بگڑ کے شیدی بنا کہتے ہیں. مجھے ویسے اس کا اتنا کوئی خاص نہیں سمجھ میں آتی. تو ہوش محمد شیدی جو ہے وہ بڑا دلیر آدمی تھا، اور اس نے بڑا ڈٹ کے مقابلہ کیا. اور یہاں پہ بھی انگریزوں نے پھر مانا کہ جناب 1 انچ نہیں چھوڑا انہوں نے، خاص کر کے ہوش محمد شیدی اور اس کے جو دوسرے شیدی سپاہی تھے. اور کہتے ہیں کہ جناب جو ہوش محمد جب اس کی جان نکلی ہے تو اس کے ہاتھ میں ابھی تک تلوار تھی. تو جہاں نارے جانی کے باہر جہاں جنگ ہوئی تھی، اس کے ساتھ ہی جنگ کے میدان کے اوپر یہ ایک مونیومنٹ انگریزوں نے بنایا. اور یہ بھی سندھ کے ہیروز کے لیے نہیں ہے، یہ بھی انہی کے لیے جو کہ ان کے اپنے بندے مرے تھے. یہ مونیومنٹ بھی جیسے میانی والا ہے اسی طرح کا ہے. اور یہاں پہ فرق صرف یہ ہے کہ اس کے چاروں طرف پہ توپیں لگی ہوئی ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 توپیں لگی ہوئی ہیں، وہ الٹی زمین میں گاڑ دی گئی ہیں. ایک زمانے میں جب میں نے پہلی بار دیکھی ہے تو لوہے کی ایک موٹی سنگل ان کے بیچ میں سے گزرتی تھی، لیکن وہ جیسے جیسے کہ سال گزرتے گئے وہ غائب ہوتی گئی. اور اب شاید ایک آدھا کوئی اس کا کڑا رہ گیا ہو تو رہ گیا ہو، باقی وہ غائب ہے. توپ کے اوپر جو ہے نا، یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس کا ایک مونوگرام بھی ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس توپ کے اوپر مونوگرام کی تصویر لی گئی ہے. اور یہاں پہ نزدیک میں جب میں پہلی بار 1984 میں یہ دیکھنے گیا تو ایک یہ اپنا پیلو کا پیڑ بڑا ٹیڑھا پھیڑا سا، بڑا اس کا اوپر گھنے پتے، اس کے نیچے ایک قبر تھی جو بتاتے تھے کہ ہوش محمد شیدی کی ہے. لیکن میں جب 2010 میں گیا دوبارہ، بہت سال گزر گئے، 1987 کے بعد میں کبھی نہیں گیا. جب میں 2010 میں گیا تو وہ قبر اب پورا ایک مقبرہ بن چکا ہے اور لوگ وہاں پہ دعا شعا مانگنے کے لیے آتے تھے. لیکن ہوا یہ کہ وہ جو نیپیر نے کہا تھا نا کہ ہم سندھ لے لیں گے اینڈ اٹ ول بی اے ویری، اور یہ بدماشی ہوگی، یہ نیپیر نے کہا یہ ہم سندھ تو لیں گے، یہ بدماشی ہوگی، اینڈ اٹ ول بی اے ویری ہیومین پیس آف راسکیلٹی. یعنی اس نے کہا کہ یہ جو بدماشی ہے نا یہ بڑی انسان دوست بدماشی ہوگی. اللہ جانے کیڑی انسان دوست بدماشی تھی، کیونکہ سندھ جو کہ پہلے ایک امیر ملک تھا، جب انگریز چھوڑ کے گئے تو وہ کنگلا کر گئے. تو بہرحال یہ داستان تھی. اور یہ 2 مونیومنٹس ہیں جہاں پہ میں نے کبھی کسی کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا. کم جب میں کبھی جاتا ہوں تو اب جب میں آخری بار گیا ہوں تو کچھ قریب کے گاؤں سے کچھ لڑکے لوگ آ کے کھڑے ہو گئے تھے کہ بھائی جی کیا دیکھنے آئے ہیں آپ. ہمیں چونکہ اپنی تاریخ سے اتنا کوئی وہ رشتہ داری نہیں ہے نا، تو یہ مونیومنٹس ویران پڑی ہیں، برباد تو نہیں ہیں لیکن ویران ہیں. اور ہم وہ جو سندھ کے ہیرو تھے، وہ جو ٹالپور تھے، وہ بلوچ، ان کو اب ہم تقریباً بھول چکے ہیں.